السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد عثمان جنجوعہ اور میں شعبہ تاریخ و مطالعہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کا طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے فلاسفر، ایک ایسے اسکالر اور ایک ایسے ہسٹورین کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو شاید کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، میں آج ابو ریحان البرونی کے حوالے سے بات چیت کرنے جا رہا ہوں، جنہوں نے میڈیول ہسٹری کے حوالے سے یا جب ہم میڈیول ایجز میں جاتے ہیں تو انڈیا کی سوشل لائف، کلچرل لائف اور پولیٹیکل ہسٹری کے حوالے سے یا پرٹیکولرلی ان کے ریلیجنز کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس حوالے سے آج جو ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے مختصر جو ہے تعارف کی طرف بڑھیں گے۔ البرونی جو ہے وہ 1973 اے ڈی میں خوارزم کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کی لرننگ ابیلٹیز اس حد تک تھیں کہ اس نے 17 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسٹرانومی کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے اکاؤنٹ جو ہے پروڈیوس کیا۔ اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کہ ابھی وہ اپنی لرننگ کے پروسیس میں ہی تھا، تو اس کے بعد جو ہے اچانک اسے اپنا جو ہوم ٹاؤن تھا، جو اس کی برتھ پلیس تھی، اس کو اسے چھوڑنا پڑ گیا، یعنی کہ اس کو خوارزم سے چھوڑ کر جو ہے دوسرے علاقوں کا دورہ کرنا پڑ گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ جس کی وجہ سے اسے اپنا جو ہے ہوم ٹاؤن جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ تو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ اس وقت کے جو سیاسی کشمکش ہے اور منگولوں کے مسلسل جو حملے تھے، اس نے نہ صرف البرونی اور بلکہ اس کے بہت سارے ہم عصر اسکالرس کو، فلاسفرس کو اور تھنکرز کو مجبور کر دیا کہ وہ کچھ ایسے علاقوں کو دریافت کرے جہاں پر وہ جا کر اپنی ان جو لرننگ کی جو ایمز تھے، آبجیکٹیوز تھے، اس کو فلفل کر سکیں۔ البرونی نے جو ہے اپنا ہوم ٹاؤن کو چھوڑا اور لائک ایوری لرنڈ مین اس نے بھی جو ہے ایز اے وانڈرر کے طور پہ ڈفرینٹ جو علاقے تھے ان کا وزٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جب بھی ہم البرونی کا ذکر کرتے ہیں انڈیا کے اکاؤنٹس کے حوالے سے، یعنی کتاب الہند کے حوالے سے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی جاتا ہے کہ وہ خوارزم میں رہنے والا اور اسے ہم وانڈرر کے طور پہ جانتے ہیں، تو کس طرح وہ ہندوستان پہنچا، کس طرح اس نے ہندوستان کے اوپر ایک بہت بڑا کام کیا جو شاید آج بھی جو ہے میڈیول اس ٹیکسٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے البرونی کو ہمیشہ غزنوی کے ساتھ، محمود غزنوی کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر محمود غزنوی نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی البرونی نہ ہوتا، یا شاید کبھی بھی جو ہے میڈیول ایجز یا ہندوستان یا اس خطہ جو ہے اتنے بڑے جو ایک کمپریہنسو اور ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے محروم رہ جاتا۔ اس نے محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آیا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد جو محمود غزنوی نے البرونی کو اپنی رائل کورٹ کا، رائل سٹاف کا حصہ بنا لیا اور باقاعدہ جو ہے پیٹرنیج جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب اس کے بعد جو ہے سوالات اٹھتے ہیں کہ اس کی جو ایجوکیشنل جو ابیلٹیز تھیں یا اس کے جو میجر ایریاز ہیں کن کو اس نے ڈسکس کیا، تو اس میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کو اس نے ڈسکس کیا، جس کو اس نے بڑا وائڈلی اسٹڈی کیا۔ اس میں آپ کی اسٹرانومی ہے، اس میں گرامر ہے، اس میں کازمولوجی ہے، اس میں میٹرولوجی ہے، فلاسفی ہے، ریلیجن ہے، ہسٹری ہے۔ سو اس نے بہت سارے ایسے جو ہے علوم کی اسٹڈی کی، اور شاید جب ہم تاریخ کے اوراق میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے جتنے بھی بڑے فلاسفرز تھے شاید ان کی جو اسٹڈی ہے وہ بہت سارے فیلڈز کے اندر تھی۔ اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی میجر کنٹریبیوشن کس میں ہے۔ آلدو ہی واز ہسٹورین، آلدو ہی روٹ مینی کمپریہنسو اکاؤنٹ آن دا ہسٹری، لیکن اس کی جو میجر کنٹریبیوشن ہے وہ کس فیلڈ میں زیادہ ہے، تو لہٰذا دو بڑی میجر فیلڈز ہیں جس میں ہمیں اس کی کنٹریبیوشن نظر آتی ہے۔ نمبر ایک ہے میتھمیٹکس اور نمبر دوسرا ہے جو ہے نیچرل سائنسز۔ اب ہم جاتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اسکالرلی پوائنٹس ہیں، کچھ اس کے بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں جو شاید ہم میں سے ہر طالب علم کو، یا اسپیشلی جو تاریخ کا طالب علم ہے، اور جب کبھی ہم مسلم اسکالرز کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو بڑے مسلم اسکالرز تھے، وہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے نامور و قداور لوگ تھے۔ تو سب سے بڑا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ البرونی کی جو کتاب ہے اس حوالے سے جو جسے کتاب الہند کہا جاتا ہے، وہ 70 چیپٹرز کے اوپر جو ہے مشتمل ہے،
جس میں 47 چیپٹرز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں اباؤٹ دی اچیومنٹس آف انڈینس، یعنی انڈینس کی جو اچیومنٹس ہیں فلاسفی کے حوالے سے، میتھمیٹکس کے حوالے سے، گرامر کے حوالے سے. تو لہٰذا 70 چیپٹرز میں سے 47 چیپٹرز جو ہیں وہ انڈین کی فلاسفی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اس کے بعد اور دوسرا بڑا جو ایک اہم اسپیکٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے البرونی کے اسکالرلی ورک کے حوالے سے، یہ جاننے کو ملتی ہے کہ البرونی کے جو اکاؤنٹس جو ہیں رفلی 147 جو ہیں کے قریب اس نے اپنے اکاؤنٹس لکھے، اور انفارچونیٹلی اب تک صرف 15 جو اکاؤنٹس ہیں جو ہے وہ ابھی تک سروائیو کیے ہیں، یعنی کہ 147 میں سے اونلی 15 ہیو بین سروائیوڈ انٹل ناؤ. اس کے بعد ایک اور بہت اہم پہلو ہے اس کے اسکالرلی ورک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم تاریخ لکھتے ہیں یا اسکالرلی ورک کرتے ہیں تو ہمارے لیے سورسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو ورک ہے اس کے سورسز کیا تھے، کس طرح کے ٹیکسٹ کو جو ہے وہ یوز کیا گیا. تو لہٰذا جو ہے البرونی نے جو ہندوستان کے حوالے سے جو کام کیا، کتاب الہند جو ہے جو اس کا بہت بڑا ایک شاہکار ہے، بہت بڑا ایک ویلیویبل ورک ہے انڈین کلچرل اور ریلیجیس اسٹڈی کے حوالے سے، تو اس میں 3-4 سورسز اس نے بڑے کنسلٹ کیے ہیں جو کہ شاید اس کے اوپر بعد میں ایک کرٹیسزم کا باعث بھی بنے ہیں، لیکن یہ اس کی سورسز رہے ہیں. نمبر 1 اس نے جو اس کے پنڈت سے ان کی انٹرپریٹیشنز کو اس نے اپنی اس کتاب میں استعمال کیا. اس کے بعد جو لرنڈ مین تھے ان کے آبزرویشنز کو لکھا. اس میں جو براہمنیکل اور ہندو مائتھولوجیکل ٹیکسٹ تھے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے استعمال کیا. تو لہٰذا اب سوال اس پہ یہی اٹھتا ہے کہ اس نے جو ہے ہسٹوریکل جو ایویڈنسز دیے ہیں اپنی اس کتاب کے حوالے سے، جو کلچرل اور ریلیجیس اسپیکٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے انڈین سوسائٹی کے حوالے سے، تو اس میں سارے اس نے جو ہے ہندو ٹیکسٹ کو استعمال کیا ہے. کہ اس وقت جو البرونی ہے وہ محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا، اور محمود غزنوی کو وہ اپنی کتاب میں ایز اے پلنڈرر کے طور پہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا واریر، ایک ایسا کنکرر جس نے انڈیا کے میں آنے کے بعد بہت زیادہ لوٹنگ کی. تو لہٰذا جب البرونی کا تعلق ایک کنکرر سے تھا تو لہٰذا البرونی جو ہے خود جو میسج لیول تک اپنے تعلقات کو نہ بڑھا سکا، ایک ایسا تعلق عام جو اس وقت کی عوام تھی اس کے ساتھ ڈیولپ نہ کر سکا، اور شاید اس وقت کی سیاسی کشمکش اور سماجی اور معاشی حالات اس طرح کے تھے کہ شاید ایک پیسفل انوائرمنٹ نہیں تھا کہ وہ خود انڈین سوسائٹی کو آبزرو کرتا ڈیپلی اور اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ جو ہے ایک بہت بڑا کام پروڈیوس کرتا. لیکن اس طرح کے حالات کی وجہ سے پھر اسے جو پنڈتس کا سہارا لینا پڑا، براہمنس کا سہارا لینا پڑا، اور بہت سارے ہندو مائتھولوجی کے ٹیکسٹ سے جو تھے اس کو اس نے جو ہے ٹرانسلیٹ کیا. انڈین سوسائٹی کو جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک وہ طبقہ جس کو اس نے خواص کا نام دیا، جبکہ دوسرا وہ طبقہ تھا جس کو اس نے عوام کہا. خواص اس کے نزدیک جو ہے وہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جبکہ عوام جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے اس نے یوز کیا ہے. اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس نے آن وچ بیسز ہی ڈیوائیڈڈ دا انڈین سوسائٹی انٹو 2 گروپس. تو جب ہم البرونی کو پڑھتے ہیں تو اس کی رائٹنگز میں نظر آتا ہے کہ ہی جسٹ وانٹیڈ ٹو سیک دا ٹروتھ، وہ حقیقت کی تلاش میں نکلا تھا، یا اس کے نزدیک جو ریسرچ ہے وہ ایک حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے، ایک حقیقی سچ تک پہنچنے کا نام ہے. تو اس نے کہا کہ جو حقیقت تک رسائی ہے وہ صرف خواص یعنی جو ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہی اس تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ جو ایک عوام ہے، جو عام لوگ ہیں، جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ اس حقیقت تک، اس مستقل یا ایٹرنل وزڈم تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کے حوالے سے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈین ہسٹری جو ہے وہ کیا شو کرتی ہے، وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کو جو ہے وہ شو کرتی ہے بٹوین دا خواص اینڈ بٹوین دا عوام. اس کے بعد جو ہے ہندو مسلم جو سیپریٹنس ہے یا اس میں جو ڈسٹنکشن ہے اس کے حوالے سے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ دیر از اونلی ون تھنگ وچ سپریٹس ہندوز فرام دا مسلمس، یعنی کہ اس کے نزدیک ایک ہی ایسا اسپیکٹ ہے جس حوالے سے ہندو مسلمانوں سے ڈفرینٹ ہیں، اور وہ اسپیکٹ کیا ہے، وہ لینگویج بیریئر ہے، وہ لینگویج کو سمجھتا ہے. یعنی اگر ہم اس کی تاریخ کو ٹیکسٹ میں پڑھیں تو ہمیں یہ الفاظ واضح طور پہ ملتے ہیں کہ جس میں وہ اس نے کوٹ بھی کیا ہے کہ جو سنسکرت ورڈز ہیں ان کی جو ساؤنڈز ہیں دیٹ آر ناٹ آئیڈینٹیکل ود دا ساؤنڈز آف عربک اور پرشیا، اور ایون کہ جو ہے
اس نے اپنی کتاب میں کے الفاظ اگر میں کوٹ کروں تو اس کی روشنی میں اس نے کہا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی برہمن سنسکرت بولتا ہے تو یہ ایک مسلم کے لیے یا نان سنسکرت کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو ریکگنائز کرنا. تو لہذا اس کے نزدیک جو ہے دیر واز اونلی ون ڈفرینس جس نے ہندوؤں کو مسلمانوں سے جدا کیا یا وہ مختلف ہیں تو وہ زبان کا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. آلدو کے بعد میں جا کر وہ ایک سلیوشن بھی بتاتا ہے کہ کس طرح ہم عربی اور فارسی میں کو اٹیچ کر سکتے ہیں سنسکرت کے ساتھ. اس کے لیے بھی اس نے آرتھوگرافیکل کی جو ہے ایک اسٹڈی ریکمینڈ کی ہے. آرتھوگرافیکل اسٹڈی سے مراد ایک ایسا مطالعہ ہے، ایک ایسا سکول ہے جس کا کام ہے الفاظ کو بنانا، یعنی الفاظ کو بنانے کا جو عمل ہے اسے آرتھوگرافیکل اسٹڈی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آرتھوگرافیکل اسٹڈی کا مطالعہ کریں اور اس کا سہارا لیں تو شاید یہ جو لینگویج ڈفرینسز ہیں مسلمانوں کے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اب ہم اس کے کنکلوژن یا اس کا کریٹیکل انالیسس کے حوالے سے بڑھیں گے تو میں ایک دو باتیں جو ہے کرنے کے بعد اپنی جو اس گفتگو کو ختم کروں گا. اس میں سب سے بڑا اہم جو کرٹیسزم اس کے اوپر ہوتا ہے وہ یہی ہے، اگر اس کا کریٹیکل انالیسس کریں، کہ اس نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹڈ ورک جو ہے وہ یوز کیا ہے. اس کی اپنی آبزرویشن بھی تھی لیکن جو بھی اس نے انٹرپریٹیشن کی ہے انڈین کلچر کے حوالے سے، انڈین ریلیجن کے حوالے سے، تو اس میں اس نے جو ہے ٹرانسلیٹڈ ورک کو یوز کیا ہے. دوسرا سب سے بڑا جو اس کے اوپر کرٹیسزم ہے، اس پہ جو کرٹکس اس کے اوپر انالیسز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے جو انڈین سوسائٹی ہے اس کو جو دو گروپس میں تقسیم کیا، یعنی خواص اور عوام میں، یعنی کہ اس کی ڈویژن کے اوپر بھی کچھ جو ہے اعتراضات جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. نمبر تھرڈ یہ ہے کہ اس نے ایک الیٹسٹ ہسٹری کو پرائز کیا ہے، یعنی کہ اس کے نزدیک جس طرح میں نے پہلے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ریسرچر کا کام ہے حقیقت تک پہنچنا، تو لہٰذا اس کے نزدیک ریسرچر جو ہے وہ کون سا ریسرچر یا کون سا ایسا پرسن ہے جو سچ تک پہنچ سکتا ہے، وہ پرسن ہے جسے وہ خواص کہتا ہے، یعنی ایجوکیٹڈ ہو، ایلیٹ ہو. تو لہٰذا اس کی ہسٹری کے اندر ہمیں جو ہے ایک عام آدمی کا رول کم اور ایک ایلیٹسٹ ورژن جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. ان تمام کرٹیسزم سے ہٹ کر یا ان تمام کرٹیسزم ہونے کے باوجود جو ہے البرونی آج تک ایک بہت بڑا نام ہے. جب کبھی ہم میڈیولسٹ ہسٹورینس کو ایکسپلور کرتے ہیں، پرٹیکولرلی مسلم اسکالرس کی طرف جانتے ہیں جنہوں نے انڈین کلچر کے حوالے سے، ریلیجن کے حوالے سے بہت ساری جو ہے ایک کام کیا، اس میں جو ہے البرونی کا نام جو ہے ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے. اور یہ شاید میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ اس وقت کے ہم عصر جو ابن سینا اور بہت سارے دوسرے اسکالرز جو تھے جو اس وقت کے ڈفرینٹ ریجنز میں بیٹھ کر کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا. آج کی گفتگو میں انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ.